معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ عمران خان کی فوج مخالف مہم کے پیچھے فارن فنڈنگ کیس کا خوف ہے۔ ابراج گروپ کی رقموں کا حساب ہے اور جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ آئے گا لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح ایک کرپٹ شخص نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا کر ذاتی فوائد حاصل کیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ جب ماضی میں نواز شریف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر رہے تھے تب وہ انہیں آئین کی پاسداری کا سبق دے رہے تھے، ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، لیکن آج عمران خان فوج پر تنقید کرتے ہوئے اسے تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور آئین پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمار کے بقول شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے وزیر اس طرح سر پھینک کر کام میں جوتے ہوئے ہیں جیسے گزشتہ 4 سال کچھ ہوا ہی نہیں، نہ کوئی گرفتاری ہوئی، نہ کوئی ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہوا، نہ چور ڈاکو کی سر عام گردان ہوئی، نہ خواتین کی عزتیں اچھالی گئیں۔ اگرچہ معیشت کی بحالی اس حکومت کا فرض اولین ہے، مگر جس آگ کے دریا سے یہ لوگ گزر کر آئے ہیں وہ کم تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس سب کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس سب کا الزام سوشل میڈیا کے معصوم بچوں پر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک بھیانک سازش تھی جو بالآخر تمام ہوئی۔ اس جرم میں سب ہی شریک تھے، عمران خان سے لے کر عدلیہ اور صحافیوں سے لے کر دفاعی تجزیہ کار، سب اس میں ملوث تھے۔ اب جو سہولت سے سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے چھپے مضمرات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ پر کڑنے کے بجائے اس کی غرض و غایت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت الیکٹرانک میڈیا اور دانشوران ملت کو ہر جمہوری قوت کو بدنام کرنے کا فریضہ سونپا گیا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور دیگر سیاسی جماعتوں کو کرپٹ ثابت کرنے میں کئی سال لگے۔ آج اسی الیکٹرانک میڈیا کی تعلیم کے سبب سوشل میڈیا اس بات کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں کہ عمران خان اس قوم کا مجرم ہے اور نواز شریف دراصل اس قوم کا محسن ثابت ہوا۔ اس کی وجوہات بہت واضح ہیں۔ موجودہ الیکٹرانک میڈیا پر جمہوری قوتوں کے خلاف ہزاروں گھنٹے صرف کیے گئے۔ ایک منصوبے کے تحت نام نہاد اینکرز کی بھاری بھرکم تنخواہوں پر بھرتیاں کروائی گئیں، ہر مخالف آواز کو نوکری سے برطرف کروایا گیا۔ ایک سازش کے تحت ٹی وی پر پروگراموں میں من مانیاں کی گئیں۔ زر خرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کاروں کو یہ تک بتایا گیا کہ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہونا ہے، کس کس مہمان کو تجزیے کی دعوت دینی ہے، کس کس کو کتنا وقت دینا ہے اور کس سے کیا سوال کرنے ہیں، کس خبر کو اچھالنا ہے، کس سے پہلو تہی برتنی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جو واٹس ایپ کی گھنٹی سنتے ہی سربسجود ہو جاتے تھے۔ بہت کم لوگ اس دور میں صحافی کی حیثیت سے اپنی عزت، صحافت اور نوکری بچا سکے۔ ان بھرتی شدہ اینکرز نے کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دی کہ نواز شریف پر کرپشن کی ایک پائی ثابت نہیں ہوئی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ نیب کی جانب سے ایسی گرفتاریاں اغوا کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ قوم کو بتا سکے کہ ٹی وی پروگرام میں کاغذ لہرانے سے کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا خان کے دور میں ہونے والی بے پناہ کرپشن کے باوجود یہی منترا پڑھتا رہا کہ خان خود کرپٹ نہیں لیکن اس کو ٹیم اچھی نہیں ملی۔ اب سوشل میڈیا پر ایک نسل پیدا ہو چکی ہے جو خان کو جانے کن مبارک ہستیوں سے ملا رہی ہوتی ہے، ٹرینڈ چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ نسل اصل میں اسی الیکٹرانک میڈیا کی دین ہے جس نے ہزاروں گھنٹے کچے ذہنوں کو خان کی عظمت کا سبق پڑھایا ہے۔ اب ان تجزیہ کاروں میں سے بیشتر عمران خان کی حمایت سے تائب ہو چکے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسٹال شدہ میڈیا کی پیداوار ہیں۔ آج ہوا کا رخ دیکھ کر بدل گئے ہیں تو کل پھر قلہ بازیاں کھا سکتے ہیں۔ جب تک ملک میں آزاد، غیر جانبدار الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں ہوگا، سوشل میڈیا سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ اسی طرح کے ٹرینڈ بنے گے، اسی طرح کی غلیظ سوچ کا جمہوری قوتوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بقول عمار مسعود، عمران خان اب سوشل میڈیا کی مدد سے جس نہج پر جا رہے ہیں وہ اس ملک کو ایک دفعہ پھر دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے۔ کبھی سرنڈر باجوہ کا ٹرینڈ چلواتے ہیں، کبھی عدلیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی امپورٹڈ حکومت کے ٹرینڈ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کبھی صدر کو آئین کی خلاف ورزی پر مجبور کرتے ہیں، کبھی گورنر پنجاب سے آئین شکنی کی فرمائش کرتے ہیں۔ نفرت کا یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ حکومت ایک جمہوری روش سے تشکیل ہو ہی نہیں پا رہی۔
معیشت کی بحالی کا کام شروع ہی نہیں ہو رہا۔ اس طرح کی رکاوٹیں پڑ رہی ہیں تو ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب جائے گا اور اس کا الزام صرف عمران خان کی ضد، انا اور خود سری کو جائے گا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب کی ان رقیق حرکتوں کے پیچھے فارن فنڈنگ کیس کا خوف ہے، ابراج گروپ کی رقموں کا حساب ہے۔ اس کیس کا جیسے ہی فیصلہ آئے گا لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح ایک کرپٹ شخص نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا کر ذاتی فوائد حاصل کیے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ فوج کی تقسیم کے لیے عمران نے جو مہم چلائی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ جو ویڈیوز بیرون ملک سے بنوا کر جاری کی جا رہی ہیں وہ افسوسناک بھی ہیں اور شرمناک بھی۔ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی تو گجرانوالہ میں جنرل باجوہ کا نام لیا تھا، اب اگر تحریک انصاف نے سرنڈر باجوہ کا ٹرینڈ چلا دیا تو اس میں کیا مضحکہ ہے؟ ان دونوں مثالوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا وہ اس وقت انہیں آئین کی پاسداری کا سبق دے رہے تھے، ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، پارلیمنٹ کی بالادستی کا درس دے رہے تھے۔ اس کے برخلاف عمران خان فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آئین کو پامال کرنے کی فرمائش کر رہے ہیں، عدلیہ کے حکم کی سرتابی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت سارا ملک ہی سوشل میڈیا کے پریشر کے زیر اثر پریشر کوکر بنا ہوا ہے، لیکن موجودہ حکومت کو بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کی شدت کے سبب سیٹیاں مارنے والے سیاسی پریشر کوکر سے سیفٹی وال ہٹائیں تو پہلے تو بہت شدت سے غلیظ ٹرینڈ نکلتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ پریشر کوکر کا پریشر ختم ہو جاتا ہے اور بھاپ نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔